جو آج ہم نے پڑھنا ہے CRM، جو کہ پیچھے پریویس ویڈیو میں ہم نے ٹاپک کور کیا تھا، اسی کو ہی دوبارہ سے کریں گے بیکاز اس میں وائس کا ایشو تھا اور وائس نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے اس کو دوبارہ سے آج ہم اسی کو ہی کور کریں گے۔ CRM اس کی ایبریویشن ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ۔ مینس کہ جب کوئی بھی مارکیٹ میں آپ کسی کسٹمر کے ساتھ کیسے اپنا ریلیشن شپ، کیسے اس کے ساتھ اپنا کنٹیکٹ جو ہے وہ کنٹیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس کے ساتھ آپ ایک اچھا ریلیشن شپ مینیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ CRM کا فوکس جو سا ہوتا ہے، مین فوکس ہوتا ہے اس کا ایگزسٹنگ کسٹمرز اور پوٹینشیل کسٹمرز پر ہوتا ہے۔ ایگزسٹنگ کسٹمرز کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے کسٹمرز جو کہ اس کے پرانے کسٹمرز ہوتے ہیں، جو جیسے ایسے کسٹمرز ہوتے ہیں جو کہ 3-4 سال سے یا کافی پرانے عرصے سے ان کی شاپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کی مینجمنٹ ان کی کمپنی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس کا مین فوکس ایسے کسٹمرز پر ہوتا ہے کہ وہ پرانے کسٹمرز پر فوکس کرے۔ وہ کیسے فوکس کرے؟ مینس کہ وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی آفرز نکالیں تاکہ وہ آپ کی کمپنی کو، آپ کی آرگنائزیشن کو چھوڑ کر کسی اور کمپنی یا برانڈ کی طرف شفٹ نہ ہو سکیں۔ جیسے اگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پرانے کسٹمرز ہیں تو ان کو ہم کیا کریں، ایسی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان کو کہتی ہیں اپنے کسٹمرز کو ان کے لیے ایک ڈنر کا اہتمام کرتی ہیں، یا پھر ایسا کرتی ہے کہ اپنے برانڈز پر ہی ان کو آف کر دیتی ہیں، یا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ گفٹ دیتے ہیں، گفٹس وغیرہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو زیادہ آفرز دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نیو کسٹمرز، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں نیو کسٹمرز کے ایز کمپیئر ٹو نیو کسٹمرز، وہ نئے پرانے کسٹمرز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جائے نہ، آپ کی کمپنی کو چھوڑ کر نہ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آتا ہے، جو نیکسٹ جس بات پر فوکس کرتا ہے CRM، وہ ہے پوٹینشیل کسٹمرز۔ پوٹینشیل کسٹمرز وہ ایسے کسٹمرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کمپنی میں، آپ کی آرگنائزیشن میں، آپ کے برانڈ میں نئے آنے والے کسٹمرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فوکس کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں اور سے زیادہ کسٹمرز آئیں۔ اب اس کو کیسے وہ کر سکتے ہیں، ان کو کیسے اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو میسیج کرتے ہیں، میسیجز کے تھرو بھی ان کو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں، یا پھر کوئی نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو ان کو اپنی کمپنی، اپنے برانڈ کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں، یا پھر کچھ نہ کچھ ای میلز کے تھرو بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے۔ تو مین فوکس یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی کا، اپنی برانڈ کا ایڈورٹائزمنٹ کریں۔ تو جب آپ اپنے کسٹمر کو کسی بھی نئے کسٹمر کو بار بار کوئی اپنی نئی آفرز کے بارے میں، نئی ڈیلز کے بارے میں آپ ان کو بتاتے رہتے ہیں، تو کسی نہ کسی دن ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہمیں اس شاپ کا یا اس برانڈ کا میسیج آیا تھا، اس میں یہ چیز تھی، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی برانڈ میں موجود ہو، تو وہ کسی نہ کسی دن آپ کے برانڈ کو ٹچ کرے گا، وہ کسی نہ کسی دن آپ کی کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو CRM دو چیزوں پہ مین فوکس اس کا کون سا ہوتا ہے؟ ایک ایگزسٹنگ، کہ پرانے کسٹمرز کو کیسے آپ انگیجڈ کر کے رکھیں، ان کو کہیں اور جانے ہی نہ دیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کون سا ہے؟ پوٹینشیل کسٹمرز۔ پوٹینشیل کسٹمرز مین کہ آپ کا کسٹمر جو سا ہے، نیا آنے والا کسٹمر جو سا ہے، وہ کیسے آپ کی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں اگر ہم، CRM is a scientific approach for building a sustaining long-term business with customers to satisfy them۔ CRM جو ہے کہ ایک ایسی سائنٹیفک اپروچ ہے جو کہ آپ کے بزنس کو لمبے عرصے تک آپ کے کسٹمر کے ساتھ انگیج کر کے رکھے اور اس کو سیٹسفائی کرے۔ سیٹسفائی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کی کمپنی کا فرسٹ پر جو ان سے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہوتی ہے چیز کسی بھی کسٹمرز کے لیے، جو کہ وہ زیادہ چاہتا ہے کہ کسی بھی کسٹمر کا اس کا جو ہوتا ہے مٹیریل جو ان سا ہوتا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے، جتنا اچھا مٹیریل ہوگا، سیکنڈ پوائنٹ پر جتنے کم سے کم اس کی کاسٹ ہوگی، تو جتنا اچھا مٹیریل اور کم کاسٹ ہوگی اتنے ہی زیادہ کسٹمرز آپ کی برانڈ کی طرف زیادہ آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی سی آر ایم کی ڈیفینیشن ہے جو کہ ہم نے پڑھی ہے. اس کے بعد سی آر ایم کی ٹائپس بھی ہیں آگے. اس کے 3 ٹائپس ہیں. فرسٹ ہے آپریشنل سی آر ایم، انالیٹیکل سی آر ایم اور کولیبوریٹو سی آر ایم. ٹھیک ہے، تینوں ٹائپس کو ہم باری باری پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان سب میں تینوں میں کیا کیا باتیں ہیں. سب سے فرسٹ پر آ جاتے ہیں، فرسٹ ٹائپ پر، آپریشنل سی آر ایم. آپریشنل سی آر ایم کیا ہوتا ہے؟ یہ فوکس کرتا ہے امپروومنٹ اینڈ انہینسمنٹ آف بزنس پروسیس وچ آر بیسڈ آن کسٹمر فیسنگ. یعنی کہ یہ اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ آپ کے بزنس کو کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے، کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اب اگر کتنی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو سروس کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں. ایئر کنڈیشنر کمپنیز ہوتی ہیں، اے سیز وغیرہ، جو اب جیسے سیزن آئے گا تو بہت ساری ایئر کنڈیشنر اے سیز والی جو ہوگی کمپنیز ہوں گی، وہ اس بات کی آفر لگائیں گی کہ آپ ہم سے اتنے % آف ہوگا تو آپ ہم سے سروس کروا سکتے ہیں. ہمارے ہی اگر جو ان سے کلائنٹ ہے، جیسے اگر آپ نے ہائر کا اے سی خریدا تو وہ انہی کی کمپنی آپ کو اس بات کی آفر کروائے گی کہ اگر آپ اتنے % آپ آف رکھیں اور ہم ہی ہمارا پرسن آ کے ہمارا کلائنٹ ہمارا بندہ آ کر آپ کی اے سی کی سروس کر جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی فریج وغیرہ اور کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ کیسے آپ جو ہے کسٹمر ہمارے ساتھ ہی، ہماری کمپنی کے ساتھ ہی انگیج رہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے آج کل ڈلیوری کی آپشن موجود ہوتی ہے کہ فری ڈلیوری بھی کی جا سکتی ہے. یہ بھی ایک کسٹمر کو، آپ کے بزنس کو انہینس کرنے کا چانس ہے. تیسرا یہ کہ آپ کے جون سا کسٹمر کا، آپ کے جون سا جو آپ کے شاپ پہ ڈیل کر رہا ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بیہیویئر بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کی کمپنی کو، آپ کے برانڈ کو. تو آپریشنل سی آر ایم کیا کرتا ہے کہ آپ کے بزنس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے. کون سی ایسی نئی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے بزنس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپریشنل سی آر ایم اس بات کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. انالیٹیکل سی آر ایم کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے سی آر ایم کی. اس میں آپ اپنے کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تھرو ای میل، ٹیلی فون، ویب اینڈ بائی فیکس. ٹھیک ہے، مینس کہ آپ اپنے کسٹمرز کو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ان کو ای میلز کر سکتے ہیں، یا آپ ان کے ساتھ ویب سائٹ کے تھرو اپنی ویب سائٹ کی ساری انفارمیشن دے سکتے ہیں. ویب سائٹ کی نہیں، اپنی برانڈ کی انفارمیشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس، اگر آپ کسی کے ساتھ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ای میل سینڈ کرتے ہیں کہ جب ہمارا ڈلیوری مین آئے گا تو آپ نے اس کو یہ ای میل دکھانی ہے یا اس کو اپنا کچھ نمبر دکھانا ہے، تاکہ جو ہے نا ہمارے پاس بھی پروف رہے گا اور آپ کے پاس بھی پروف رہے گا کہ آپ نے اس بندے سے، اس کمپنی سے شاپنگ کی ہے. ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ اس لیے بھی یوز ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، اپنے برانڈ کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیسے آپ اپنی کمپنی کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انالیٹیکل سی آر ایم کیا ہوتا ہے؟ انٹریکٹنگ وتھ کسٹمرز تھرو ای میل، ٹیلی فون، ویب اینڈ بائی فیکس. فیکس تو ویسے آج کل کم ہی یوز ہوتی ہے. زیادہ تر جو آج یوز ہوتے ہیں وہ ویب سائٹ یوز ہوتا ہے اور دوسرا ای میل یوز ہو سکتا ہے. ایپس کے تھرو بھی آپ اپنا کر سکتے ہیں، جس میں آج کل زیادہ تر ٹک ٹاک یوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ بہت زیادہ آج کل لوگ اپنے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایپس ہیں جس میں کہ دراز ہے جیسے،
اس پہ بھی لوگ اپنے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو CRM کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کیسے اپنا ریلیشن شپ کریٹ کر سکتے ہیں کسٹمر اور اپنی کمپنی کے درمیان. ٹھیک ہے. اس کے بعد collaborative CRM. It is an approach in which the various departments of any organization, such as sales, marketing, teaching, support, share information which they collect from interaction with customers. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر جیسے سروے نہیں کرتے آپ اپنی کمپنی کے بارے میں. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری کمپنی کے بارے میں عوام یا ہمارے کسٹمر جو ہے وہ کیسی رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے کیا کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، آرگنائزیشن کے بارے میں اپنی انفارمیشن لیتے ہیں کسٹمر سے. جیسے اگر آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو جب آپ کی وائس کال اینڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک میسیج آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کو، آپ ہمارے واٹس ایپ کو ریٹنگ دیں کہ اگر تو آپ کی بات اچھی ہوتی ہے تو آپ اس کو 5 اسٹار ریٹ دیتے ہیں. اگر کچھ کم ایوریج ہوتی ہے تو 3 یا 4، اگر بہت کم ہو تو 1 یا 2 اسٹار آپ اس کو ریٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مینس کہ آپ اپنے کمپنی کو آپ کیا کرتے ہیں، ان کی کمپنی کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جو پروگریس ہے وہ ہمارے کسٹمرز کے سامنے کیسی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ سے اگر کوئی کپڑوں کا برانڈ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری برانڈ کی وہ کوالٹی کیسی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی وہ کوئی نہ کوئی سروے کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ای میلز بھیجیں آپ کو، اس کے تھرو پوچھیں کہ ہماری کوالٹی کیسی ہے. کچھ اس قسم کی کوئی نہ کوئی وہ میکینزم یوز کریں گے تاکہ جو ہے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں انفارمیشن کو اکٹھا کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں بینیفٹس. بینیفٹس کیا ہے؟ کوالٹی امپرووڈ. سب سے فرسٹ اور مین پوائنٹ جو ہے یہ ہے کسی بھی کمپنی کا، کسی بھی آرگنائزیشن کا، کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. بہت میٹر کرتی ہے آپ کی کوالٹی جو ہے وہ کسی بھی کسٹمر کے سامنے بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. کسٹمر چاہتا ہے کہ جو بھی ہم چیز خریدیں اس کی کوالٹی اچھی سے اچھی ہو، تاکہ اگر آپ کا مٹیریل اچھا ہوگا تو آپ کا کسٹمر آپ کے ساتھ جڑا رہے گا، انگیجڈ رہے گا، وہ کہیں اور نہیں جائے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے چیز اچھی ملے گی. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن امیج امپرووڈ. آرگنائزیشن امیج امپرووڈ کیا ہے کہ آپ کیسے اپنی آرگنائزیشن کا امیج اچھا کر سکتے ہیں. سب سے فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جتنی بھی لیبر ہے، آپ کے جتنے بھی وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کسٹمرز کو ڈیل کرتے ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے. ٹھیک ہے. سب سے فوکس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آپ کے اسٹاف کا بیہیویئر کیسا ہے. اگر بیہیویئر اچھا ہوگا تو ہی آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ کی شاپ پر زیادہ بیٹھے گا. اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی شاپ پر جاؤ تو آپ کے اسٹاف کا بیہیویئر اچھا ہی نہیں ہوتا آپ کے کسٹمرز کے ساتھ، تو کسٹمر کیا کرتا ہے، دوبارہ آپ کی شاپ پر آنا پسند ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اسٹاف نے اگر بدتمیزی کی ہو تو وہ دوبارہ آنا پسند ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. چاہے آپ کی چیز اچھی ہو، چاہے اس کی پرائس کم ہو، لیکن وہ آنا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہو گیا. کسٹمر سیٹسفائیڈ اینڈ فوکس. کسٹمر جو ہوتا ہے وہ سیٹسفائی ہو آپ کی اس کے ساتھ، کوالٹی کے ساتھ. اگر کوالٹی اچھی ہوگی، اس کا مٹیریل اچھا ہوگا، آپ کی پیمنٹ اگر آپ اس کو دے رہے ہیں، فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ کیش آن ڈلیوری کرتے ہیں یا آپ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں، تو کسٹمر سیٹسفائی رہتا ہے کہ ہماری اگر کیش آن ڈلیوری کے رکھیں گے تو کسٹمر زیادہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ ہماری جو سے چیز آئے گی تو بھی ہم نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ اس بات میں ڈر رہے ہوتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ فراڈ وغیرہ ہو جائے کسی بھی قسم کا، تو ہماری چیز آئے ہی نہ ہمارے تک. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری باتیں آپ کو سب کو پتہ ہے. اور فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ آپ کا برانڈ کا نام
سوٹنگ پہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی سوٹ کا برانڈ ہے اور آپ وہاں پہ، آپ کے برانڈ کا نام کپڑوں کا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کوئی بیڈ شیٹس بیچ رہے ہیں یا کوئی برتن بیچ رہے ہیں، تو فوکس تو آپ کے کسٹمر کا فوکس تو نہیں نہ رہے گا پھر آپ کو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے انہینس شیئر ہولڈرس۔ شیئر ہولڈرس مینس کہ آپ کے کمپنی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا انویسٹر آئے، آپ کی کمپنی جتنے زیادہ انویسٹر ہوں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی کمپنی زیادہ بڑے پیمانے پر کام کر سکے گی۔ تو جتنے زیادہ شیئر ہولڈرز آئیں گے اتنی زیادہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ امپروو بھی ہوتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بینیفٹس کیا ہے کہ آپ کی ایک تو کوالٹی اچھی ہو، مٹیریل اچھا ہو، آپ کی امیج، آرگنائزیشن کا امیج آپ کیسے اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے اسٹاف کی اچھی تربیت کرنی ہوگی، اپنا مٹیریل اچھا کرنا ہوگا، پرائز کو کم سے کم رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسٹمر سیٹسفائی کیسے ہو سکتا ہے؟ کسٹمر کو جو بھی فیسلٹی چاہیے ہو اس کو آپ جہاں تک ہو سکے وہاں تک آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، وہاں تک جہاں تک ہو سکے اس کو اس کی مرضی کی، اس کی پسند کی چیز پرووائڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے شیئر ہولڈرز کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں، یعنی کہ آپ اپنے بزنس کو کیسے گرو اپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کچھ، یہ اس کی ایک ڈائیگرام ہے۔ کسٹمر ریکوائرمنٹ، کسٹمر کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ فرسٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروڈکٹ، ٹھیک ہے، کہ اس کو اس کی مرضی کا پروڈکٹ اس کو مل جائے۔ پھر اس کے بعد کوالٹی، مٹیریل آپ کی جو بھی وہ چیز خریدنا چاہ رہا ہے، مینس اگر کوئی سوٹ خریدنا چاہ رہا ہے وہ، تو اس سوٹ کی کوالٹی اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈلیوری کی آپشن، آج کل زمانہ گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کا ہے، تو اس کو گھر بیٹھے ایسی فیسلٹی ہو کہ اس کو گھر بیٹھے ہی ساری اس کی شاپنگ آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آن لائن جو سا شاپنگ ہو سکے، ایسی بھی فیسلٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے کوسٹ کم سے کم ہونی چاہیے، کہ پروڈکٹ اچھی ہو، کوالٹی اچھی ہو، ڈلیوری بھی اس کو مل جائے، پھر بھی اس کو پیسے کم سے کم دینے پڑے، ٹھیک ہے۔ یہی کسٹمر کی خواہش ہے کہ پیسے کسی طریقے تھوڑے سے کم دینے پڑے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھا CRM، آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فوکس کرنا ہے آپ نے اس کے کانسیپٹ پر، باقی اس میں کوئی بھی اتنا خاص پوائنٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہو گیا۔